بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سیکنڈ شارٹ کویشچن از مینشن کائنڈز آف آئیڈیولوجی. اب دوسرا جو ہمارا سوال ہے اس میں ہم یہ ڈسکشن کریں گے، اس کو لکھیں گے کہ جو آئیڈیولوجی ہے اس کی کائنڈز بیان کریں. اب سٹارٹ لیتے ہیں، اس کو ہم کس طرح لکھیں گے. تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل ہے، مختصر سا سوال ہے. اب آگے بڑھتے ہیں لکھنے کی طرف. لکھنے کے بعد اس کو ایکسپلین کر لیں گے. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی نوٹ بک کا پیج ہے. جب آپ لوگوں نے سوال وہ فسٹ فنش کیا تھا تو اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ پیج ہے اس کو ریڈی کر لے. سیریل نمبر لکھ لے سب سے ٹاپ پر. پیج کے سب سے اوپر آپ لوگ لکھ لے سیریل نمبر. کلاس ورک لکھ لے، پھر پاک اسٹڈی لکھ لے. اس کے بعد ڈیٹ لکھ لے 19/4/2020. آج کا جو ڈیٹ ہے وہ لکھ لیں. ڈیٹ کے بعد کویسچن 2 کی ہیڈنگ دے دی. یہ ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے. اس کے بعد آپ لوگ لکھ لیں مینشن کائنڈز آف آئیڈیولوجی. یعنی یہ جو کویسچن ہے کویسچن 2 کا وہ لکھ لیں مینشن کائنڈز آف آئیڈیولوجی. یہ ہم نے نوٹس سے لکھا ہے، نوٹس میں آلریڈی موجود ہے. آپ بھی وہاں سے لکھ لو گے اپنی جو نوٹ بک ہے اس میں، نیٹ نوٹ بک میں. پھر آنسر کی ہیڈنگ دے دی. یہاں تک جب آپ لوگ لکھ لو گے، اب پھر دیکھ لیں ذرا. جب آپ لوگ نے لکھ لیا پھر پینسل سے آپ لوگ انڈر لائننگ کر لیں. کویسچن نمبر 2 کو بھی انڈر لائن کریں. مینشن کائنڈز آف آئیڈیولوجی. آئیڈیولوجی کی جو اقسام ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لے. اور اس کے بعد جو آنسر کی ہیڈنگ ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لے. اب انڈر لائننگ کے بعد اگلا جو سٹیج، اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس پیج کا ہے. اس پیج پر آپ لوگ کیا کریں گے؟ مائنڈ میپ بنائیں گے. اس پر جو ریلیٹڈ مائنڈ میپ ہے اس کویسچن کے ساتھ وہ ہم ڈرا کر لیں گے، بنا لیں گے. مائنڈ میپ اگر اس فل پیج پر آ گیا تو ٹھیک، اگر فل پیج پر مائنڈ میپ نہ آیا، مختصر سی جگہ لے لی، پھر اس کے نیچے آپ اپنا جو ریٹن ورک ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر جگہ کم ہے تو پھر اگلے پیج پر سٹارٹ کر لیں. تو یہاں اب میں مائنڈ میپ ڈرا کر لوں گا. آپ لوگ دیکھ لو گے کہ اس کویسچن کے ساتھ کس طرح کا جو مائنڈ میپ ہے وہ سوٹ کرتا ہے. وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے. وہ آپ وہاں سے آئیڈیا لے لیں جو میں نے ڈرا کیا ہے اپنے جو نوٹ بک ہے نیٹ، اس میں بھی آپ اسی جگہ پر اس پیج پر ایسی ہی مائنڈ میپ جو ہے وہ ڈرا کر لیں. بہتر سے بہتر مائنڈ میپ جو ہے خوبصورت سا، نیٹ سا، پیارا سا، ٹھیک ٹھاک وہ ڈرا کر لیں. اب اس کو دیکھ لیں. یہ کویسچن نمبر 2 کے ساتھ جو مائنڈ میپ میں نے ڈرا کیا ہے آپ بھی اس طریقوں کو فالو کر لیں. یہ جو میں نے سینٹر میں لکھا ہے کائنڈز آف آئیڈیولوجی، یہ ہیڈنگ ہے مین ہمارا کویسچن کا. اس کے بعد یہ 3 مین اس کے پوائنٹس ہے. جو ہمارا آنسر ہے اس میں 3 خاص جو ہیڈنگز ہے سب یا پوائنٹس ہے وہ یہ ہے جو مائنڈ میپ میں سامنے لایا ہوں، تاکہ یہاں سے پتہ چل جائے کہ یہ جو ہمارا آنسر ہے اس کے مین جو پوائنٹس ہے، جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے. ریلیجس آئیڈیولوجی، یہ سب سے پہلا جو ہمارا ہیڈنگ ہے اس کا، یعنی جو ہمارا آنسر ہے اس میں یہ سب سے پہلا ہیڈنگ ہے. اس کے بعد ہے پولیٹیکل آئیڈیولوجی، یہ ہمارا اگلا ہیڈنگ ہے. اور اکنامک آئیڈیولوجی، یہ ہم نے یہاں پر بیسیکلی ایک طرح کا جو اپنے آنسر کی سمری ہے وہ پیش کی ہے. یہاں پر ہمارا جو آنسر ہے وہ واضح طور پر یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ ہمارے آنسر میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہے. یہ ہمارے آنسر کا ایک طرح کا خلاصہ ہے یا سمری ہے. تو یہ ہمارے آنسر میں انکلوڈ ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں، ریلیجس آئیڈیولوجی، پولیٹیکل آئیڈیولوجی اور اکنامک آئیڈیولوجی. تو یہاں سے اگر یہ مائنڈ میپ آپ دیکھ لیں، ذہن میں ڈالیں، تو پھر آپ اپنے آنسر کو آسانی سے یاد بھی کر سکو گی اور پھر آپ کو جو ہے اس پر لکھنا بھی آسانی سے آتا ہوگا کہ یہاں مطلب میں نے ریلیجس آئیڈیولوجی اب لکھنی ہے، اس کے بعد پولیٹیکل کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد میں نے اکنامک آئیڈیولوجی کی ہیڈنگ دینی ہے. تو یہ سارے ہیڈنگز ہیں، یہاں سے دیکھ لیں اور پھر آگے بڑھ جائے. اس کے بعد ہم پراپر اپنا سٹارٹ لیتے ہیں اپنے آنسر کا. اب ہم پراپرلی مائنڈ میپ کے بعد ریٹن ورک کا سٹارٹ لیتے ہیں. یہ پیج جو ہے نیکسٹ، اس کو آپ ریڈی کر لیں. سیریل نمبر کی ہیڈنگ دے دی، سیریل نمبر لکھ لیں. کلاس ورک لکھ لیں، پاک اسٹڈی لکھ لیں. اور اس کے بعد آپ لوگ آج کا جو ڈیٹ ہے وہ لکھ لیں. پھر ہیڈنگ دے دی. فرسٹ ہیڈنگ ہمارا جو اس کویسچن میں ہے وہ ہے انٹروڈکشن کا، جو آپ کے نوٹس میں موجود ہے. وہ ہیڈنگ دے دی آپ لوگوں. ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگ پھر لکھ لیں جس طرح میں نے لکھا ہے. انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے دی. انٹروڈکشن کی ہیڈنگ جس طرح نوٹس میں آپ کے پاس موجود ہے وہ ہیڈنگ دے دی. آپ لوگ انڈر لائن کر لیں.
پھر انٹروڈکشن کی جو ڈیٹیل ہے جو اس کی نیچے ریٹن ورک ہے وہ اسٹارٹ لے لے، وہ لکھ لے اور ہائی لائٹنگ کر لے. امپورٹنٹ جو ورڈز ہے ہر پیراگراف میں ایک یا دو وہ کر لے، زیادہ سے زیادہ خیر نہ کرے لیکن ایک دو ورڈز کر لے. جس طرح یہ کریکٹرسٹک ہے یا گولز ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ مین ہمارے جو ورڈ ہے اس ٹاپک میں، اس فرسٹ پیراگراف میں، وہ آپ لوگ ہائی لائٹ لکھ لیں. یہ ہمارا جو آنسر ہے، آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف ideas or beliefs which is the characteristics of a social group or a nation. Second line, when a group of people live together under a set of ideas, this set of ideas is used by them to achieve certain goals. This process of achieving goals give birth to an ideology. یہاں تک جب کمپلیٹ ہو جائے پھر لائن چھوڑے اور نیکسٹ ہیڈنگ دے دے کائنڈز آف آئیڈیالوجی. اس طرح میں نے لکھا ہے، اس طرح آپ لوگ بھی لکھ لیں، انڈر لائن کریں، پھر اس کے نیچے جو تفصیل ہے وہ آپ لوگ لکھ لیں. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر جو اگلا ہیڈنگ ہے وہ لکھ لے. اگلی ہیڈنگ کے بعد جب آپ کا کوئی ہیڈنگ ہے وہ لکھ لے، اور جب سوال فنش ہو جائے تو پھر اس کی نیچے آپ لوگ فنشنگ لائن جو ہے وہ ڈرا کر لے. نیٹ لکھے، صاف لکھے، مسٹیک نہ ہو، اریزمنٹ نہ ہو، کٹنگ نہ ہو، پیجز خراب نہ کرے، صحیح صاف نیٹ انٹائیڈی کام نہ کرے. صحیح ہے. اب اس طرف آ جائیے. آپ کا جو کویشچن ہے جو آپ لوگ لکھیں گے، مینشن کائنڈز آف آئیڈیالوجی ہے، یہ آنسر کی ہیڈنگ ہے انٹروڈکشن. آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز اور بلیفس وچ از دا کریکٹرسٹک آف اے سوشل گروپ اور نیشن. نظریہ یہ ایک معاشرتی گروپ کا یا قوم کے جو تصورات ہے، عقائد ہے، ان کا ایک مجموعہ ہے، اس کی خصوصیت ہے. when a group of people live together under a set of ideas، جب ایک لوگوں کا جو گروپ ہے وہ تصورات کے ایک مطلب مجموعہ جو ان کا ہوتا ہے وہ اس کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. this set of ideas is used by them to achieve certain goals. پھر وہ لوگ اس جو آئیڈیاز ہے ان کو استعمال کرتے ہیں اور خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. this process of achieving goals give birth to an ideology. تو یہ جو طریقہ کار ہے یعنی جو مقاصد کے حصول کا عمل ہے وہ آئیڈیالوجی یا نظریے کو جنم دیتا ہے. پھر کائنڈز آف آئیڈیالوجی ہے تو مین کائنڈز آئیڈیالوجیز آر ڈفرینٹ کائنڈز. 3 میجر کائنڈز آر ایز فالوز. ویسے تو بہت سارے اقسام ہیں لیکن ہمارے جو اس سوال کے آنسر میں 3 مین کائنڈز کا ذکر ہے وہ ریلیجیس ہے، پولیٹیکل ہے، اور جو لاسٹ ون ہے وہ اکنامک ہے. یہ آپ کا سوال ہے، اس کو دیکھ لیں، لکھ لیں اور لرننگ کی پراپر سٹارٹ آپ لوگ لے لیں. میں ذرا سوال کو پھر سے سمجھاتا ہوں. ریلیجیس آئیڈیالوجی ایمس ٹو اسٹیبلش اے سوشل اینڈ لیونگ سسٹم ان دا لائٹ آف دا پرنسپل آف اے اسپیسیفک ریلیجن. جو مذہبی قسم کی جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک خاص مذہب کے اصولوں کے تحت ایک خاص جو نظام ہے زندگی کا وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مذہبی نظریہ تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ ایک مذہب کے اصولوں کے نیچے ایک معاشرتی نظام تشکیل دے دے تاکہ لوگ وہاں پر مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے، اس مذہب کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکے. اسلام اور ہندوازم اس قسم کے نظریات کی جو مثالیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو یہودیت ہے یا جو کنفیوشنزم ہے وہ بھی اس کی مثالیں ہیں. Political ideology aims to establish a specific political system for the betterment of its followers. سیاسی جو نظریہ ہے وہ ایک سیاسی نظام کے بنانے پر زور دیتا ہے تاکہ جو اس کے پیروکار ہیں، اس نظریے کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جائے. نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم آر اٹس ایگزامپل. اس کے یہ جو قومیت ہے یا حب الوطنی والی نظریات ہیں وہ اس کے مثالیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناززم، ہٹلر کی جو تھی وہ، اور جو مسولینی کی فاشسٹ نظریات تھی وہ اس قسم کی سیاسی نظریات کی مثالوں میں ہے. جو ہمارا تھرڈ ہیڈنگ ہے وہ اکنامک آئیڈیالوجی ہے. یہ معاشی نظریہ ہے. اکنامک آئیڈیالوجی برنگز اباؤٹ دا سولوشن آف فائنینشیل اینڈ اکنامک پرابلم آف اے نیشن. یہ کسی قوم کی جو معاشی مسائل ہے ان کا حل تلاش کرتی ہے. یہ نظریہ قوم کے معاشی مسائل کا حل تلاش کرتی ہے. ایگزامپل آر کیپٹلزم، مارکسزم اینڈ کمیونزم. ان کی مثالوں میں جو اکنامک آئیڈیالوجی ہے، کیپٹلسٹ جو نظریہ ہے، یہ جو مغربی اقوام کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو لینن مارکس نے پیش کیا، کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا تھا، جس پر جو USSR 1917 کو وجود میں آیا تھا، جو بالشیوک جو ریجن ہے اس میں انقلاب جو تھا، سرخ انقلاب جس کا نام ہے،
اس میں یہ نظریہ پھرتا، اور کمیونزم بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک نظریہ ہے، یہ بھی اکنامک جو ایک قسم کا نظریہ ہے وہ ہے۔ اور پھر کنکلوژن ہے جو نتیجہ ہے، تو آلموسٹ آل اسپیکٹس آف ہیومن لائف آر کورڈ بائی ون اور اندر آئیڈیولوجی، یعنی زندگی کی مختلف جو پہلو ہیں ان میں ایک یا دوسرا نظریہ وہ عمل میں آتا ہے، کام میں آتا ہے، یا وہ استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اثر ہوتا ہے۔ دیر آر آئیڈیولوجیز وچ کور آل اسپیکٹس آف ہیومن لائف، کچھ نظریات ایسے ہیں جو زندگی کے تمام پہلو کو وہ اپنے دائرۂ کار میں لاتے ہیں، لائک اسلامک آئیڈیولوجی، جس طرح جو نظریہ اسلام ہے یہ زندگی کے ہر پہلو کو، معاشی، معاشرتی، سیاسی، یہ سارے مذہبی وغیرہ وغیرہ۔ سم آف دم کورز انڈیویجول اسپیکٹس لائک پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ریلیجس، اور کچھ ایسے نظریات ہیں جو ایک ہی پہلو پر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، جس طرح پولیٹیکل ہے تو یہ سیاسی ہے، اکنامک ہے وہ اس طرف، اور جو مذہبی ہے وہ صرف مذہب سے متعلق بات کرتی ہے، وہ اس پر زور دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے امید ہے سمجھا ہوگا، یہ کویشچن نمبر 2 ہے، اس کو پراپرلی اس طرح میں نے سمجھایا ہے اس طرح اپنے نوٹ بک میں نیٹ لکھ لی، آج ہی اس کو لکھ لے، کل تک نہ چھوڑے۔ پھر جب اس کے بعد اگلا ہیڈنگ ہے، اگلا جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کی جو ریڈی ہے آپ لوگ اس کو لکھنے کے لیے، تو آپ لوگ سٹارٹ لے لیں، انشاءاللہ آپ کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔